اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم سنیں گے ابو لہب کون تھا اور اس کا انجام کیسے ہوا، اس کو کون سی بیماری لگی، سورہ لہب کیوں اتری اور کب اتری۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، لیکن وہ اسلام کے سخت ترین دشمنوں میں سے ایک تھا۔ قرآن مجید میں سورۃ لہب، سورۃ المسد ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ابو لہب کی کہانی کیا ہے؟ ابو لہب مکہ کے قریش قبیلے کے ایک معزز سردار تھے اور وہ ابتدا سے ہی اسلام کی مخالفت کرتے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلایا۔ ان کی بیوی اسلام کی سخت مخالف تھی اور دونوں میاں بیوی نے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی ہر ممکن کوشش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر اسلام کی دعوت دی اور قریش کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا تو ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت الفاظ میں جھٹلایا اور کہا، تمہارے لیے ہلاکت ہو، کیا تم نے ہمیں اس بات کے لیے جمع کیا؟ تمہارے لیے ہلاکت ہو، کیا تم نے ہمیں اس بات کے لیے جمع کیا؟ سورہ لہب کا نزول۔ ابو لہب کی اس گستاخی پر اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی جس میں ان کے انجام کی خبر دی گئی۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ، وہ ہلاک ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ ما کسب، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ حملۃ الحطب، اور اس کی بیوی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں کھجور کی چھال کا رسہ ہوگا۔ ابو لہب اور اس کی بیوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے اور لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم اور عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب نے خوشی منائی اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے نسل ہو گئے ہیں۔ ابو لہب کا انجام کیا ہوا؟ غزوہ بدر کے بعد جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو ابو لہب مکہ میں ہی رہ گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد وہ ایک عجیب بیماری، کہا جاتا ہے کہ چیچک یا طاعون میں مبتلا ہوا، جو انتہائی متعدی تھی۔ اس بیماری کی وجہ سے لوگ اس کے قریب جانے سے ڈرتے تھے۔ اس حالت میں وہ مر گیا اور اس کی لاش کو بھی مناسب طریقے سے دفن نہیں کیا گیا۔ ابو لہب کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی بڑا مقام رکھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ابو لہب جیسے کردار سے بچنے اور دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔